الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الست بربکم قالوا بلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیار محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ حضرات وقار، میں نے جو قرآن مجید کے 2-3 الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں روحوں سے ایک میثاق لیا تھا، ایک معاہدہ کیا تھا۔ روحوں سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے آگے سے عرض کی بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں سے یہ پوچھا اور روح نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا، تو وہاں تو میری روح بھی تھی، وہاں آپ کی روح بھی تھی، وہاں حضرت سید شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح بھی تھی، وہاں معین الدین چشتی اجمیری کی روح بھی تھی، اور وہاں داتا علی حجویری کی روح بھی تھی، اور وہاں حضرت غوث اعظم کی روح بھی تھی۔ لیکن یہاں میرا سوال یہ ہے کہ کیا مجھے اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے رب سے یہ معاہدہ کیا تھا اور ہم نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا؟ جب اس نے ہم سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے آگے سے کہا تھا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ ہم میں سے کسی کو یاد ہے تو سارے یہ کہیں گے کہ ہمیں یاد ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کوئی معاہدہ کیا ہے۔ لیکن قرآن کبھی غلط ہے، قرآن غلط نہیں کہتا، قرآن نے جو کہا ہے وہ درست کہا ہے۔ اگر ہمیں یاد نہیں رہا تو اس میں ہمارا قصور ہے، قرآن کا قصور ہے۔ اچھا، مسئلہ کیا، یاد کیوں نہیں رہا؟ ہم جن بزرگوں کے دربار پہ حاضر ہیں، میں ان لوگوں کا آپ کو مقام اور مرتبہ اور ان کی محنت بتانا چاہتا ہوں۔ ہمیں یاد کیوں نہیں رہا؟ ذہن میں رہے کہ انسان کا، جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا، ایک لا شعور ہوتا ہے اور ایک شعور ہوتا ہے، ایک تحت شعور ہے اور ایک فوق شعور ہے، جس کو میں نے کہا منطقی بالقوہ اور بالفعل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تحت شعور میں جو چیز ہوتی ہے وہ محنت کر کے فوق شعور میں آ جاتی ہے اور وہ بالفعل ہو جاتی ہے، اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اور اگر چیز تحت شعور میں نہ ہو تو وہ فوق شعور میں نہیں آتی۔ جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ لکھنا جانتے ہیں اور کچھ لوگ لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو لکھنا جانتے ہیں وہ کیوں جانتے ہیں، اور جو لکھنا نہیں جانتے وہ کیوں نہیں جانتے؟ تو اب آگے سے کیا جواب دیں گے کہ جنہیں لکھنا آتا ہے انہوں نے محنت کی، جو لکھنے کی صلاحیت اللہ نے تحت شعور میں رکھی تھی وہ فوق شعور آ گئی اور انہیں لکھنا آ گیا۔ اور جن لوگوں نے محنت نہیں کی، اللہ نے جو تحت شعور میں صلاحیت رکھی تھی وہ تحت شعور میں ہی رہی، وہ فوق شعور میں نہ آئی اور انہیں لکھنا نہیں آیا۔ اگر کسی کے تحت شعور میں اللہ نے کوئی صلاحیت نہ رکھی ہو تو محنت سے بھی وہ چیز فوق شعور میں نہیں آتی۔ جیسا کہ ایک بندر ہے، آپ اس کو لکھنا سکھانا شروع کر دیں، آپ بسیار محنت کر لیں، پوری کوشش کر لیں، اسے لکھنا نہیں آئے گا۔ وجہ، ایک انسان نے لکھنے کی کوشش کی، محنت کی، اسے لکھنا آ گیا۔ بندر محنت کرتا ہے، اسے لکھنا نہیں آتا، وجہ کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ اللہ نے اس کے تحت شعور میں لکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی تھی۔ اللہ نے اس کے تحت شعور میں لکھنے کی صلاحیت
لہذا وہ فوق شعور میں نہ آئی۔ یہ جو معاہدہ تھا نا، جو اللہ نے عالم ارواح میں ہماری روحوں سے فرمایا تھا، وہ ہمارے تحت شعور میں اللہ نے رکھا تھا، بس جنہوں نے محنت کی ان کے فوق شعور میں آ گیا۔ وہ تو یوں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کن فیکون تے کل دی گل اسی اگے دی پریت لگائی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کن فیکون تھے، یہ الستو بربکم قالوا بلا کا معاہدہ یہ تو بعد کی بات ہے، ہم نے تو رب سے پہلے کی محبتوں کی پینگیں چڑھا رکھی تھی۔ ان اولیاء اللہ نے، انہوں نے کوشش کیا کی ہوتی ہے، انہوں نے محنت کر لی، روح کو اس کی خوراک دی، چونکہ یہ عالم ارواح کی بات تھی۔ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے نا، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے، اور جسم، ہم جسم کے بندے ہیں، لہذا ہم جسم کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم جسم کو اس کی خوراک دیتے ہیں، 3 وقت کا کھانا دیتے ہیں۔ روح کے چونکہ ہم بندے نہیں، ہم نے روح کا کبھی خیال ہی نہیں رکھا، اور یہ کبھی دھیان ہی نہیں کیا کہ اگر جسم کو 3 وقت کی روٹی چاہیے تو روح کو بھی تو 5 وقت کی نماز کی خوراک چاہیے، روح کو بھی تو اللہ کے ذکر کی خوراک چاہیے۔ ہم نے جسم کو توانا تو کر لیا، طاقتور کر لیا، اور جسم کے پہلوان تو بن گئے، لیکن روح کی دنیا میں ہم پیچھے رہ گئے، اور روح کا ہم نے خیال نہ رکھا۔ اس وجہ سے ہمیں عالم ارواح کی چیزیں بھول گئیں۔ جس طرح بندے کے جسم کو خوراک نہ دی جائے تو وہ دنیاوی چیزیں بھول جاتا ہے اور دنیاوی معاملات میں پیچھے رہ جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص روح کو اس کی خوراک نہیں دیتا تو وہ روح کی دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے، اس کی روح دوسری روحوں سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ ہم میں اور بابا شاہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ میں فرق یہی ہے کہ ہم نے جسم کا دھیان رکھا، انہوں نے روح کا دھیان رکھا ہے۔ ہم نے جسم کو خوراک تو دی لیکن روح کو خوراک نہ دی، انہوں نے جسم کی خوراک ملی نہ ملی ادھر دھیان نہیں دیا، لیکن روح کی خوراک کا دھیان رکھتے رہے۔ ہم کھانا کھانے کے بعد پھر ریفریشمنٹ کے لیے کوئی دوست کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، کوئی چائے پیتے ہیں جی، یہ چیزیں کرتے ہیں نا۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر ذکر کی خوراک بھی روح کو دیا کرتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ لی، یہ ضرورت کی خوراک تھی، پھر ساتھ میں نوافل کی ریفریشمنٹ بھی دے دی ہے۔ وہ روح کا خیال رکھتے رہے، روحوں کو توانا کرتے رہے، اس لیے ان کے سامنے وہ سارے کا سارا نقشہ رہا، اور وہ عالم ارواح کی ساری باتیں ان کو یاد آ گئی۔ مجھے اور آپ کو خبر نہیں کہ ہم نے رب سے یہ معاہدہ کیا تھا، لیکن اللہ کے ولیوں کو ساری خبر ہوتی ہے، اس لیے وہ اس معاہدے کو سامنے رکھتے ہیں اور ساری زندگی اس معاہدے کے مطابق گزارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو رب مانا ہے، اس لیے ساری زندگی اسی کو رب مان کے گزارنی ہے۔ ہم نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا اور اس کے حضور اپنی بندگی کا اقرار کر لیا، تو اب ساری زندگی اس کی بندگی میں گزاری جائے گی، اور ساری زندگی اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ وہ عالم ارواح کے سارے منظر اس طرح کہا کرتے ہیں کہ عذب سانو پہ دس دے پہلے پوٹے کاہی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عالم ارواح کے وہ سارے منظر یوں یاد ہے جیسے گاؤں کے چرواہے کو اپنی جو باہر کا گاؤں کا بیلا ہوتا ہے اس کے ٹوئے اور ٹپیوں کا جیسے اسے علم ہوتا ہے، ہمیں عالم ارواح کی اس طرح ساری خبر حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے روح کو خوراک دی، تو اس لیے وہ روح کی دنیا کے باسی بنے اور روحوں کی دنیا میں انہوں نے بادشاہی کر دی۔ اور پھر جب یہ ذہن میں رہے جن کی روحیں طاقتور ہوتی ہیں نا، پھر وہ روح کی دنیا کے بندے بن جاتے ہیں۔ ہم نے جسم کو طاقت دی، ہم جسم کی دنیا کے بندے بن گئے۔ ہم ادھر پہلوان ہیں، کوئی یہاں ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی چیئرمین صاحب نے، کوئی چودھری صاحب نے، ہمارا روح کی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح سے جنہوں نے روح میں محنت کی اور اس کو اس کی خوراک دی،
تو پھر کوئی ولی بن گیا, کوئی قطب بن گیا, کوئی ابدال بن گیا. وہ ادھر کے چودھری بن گئے, وہ ادھر کے چیئرمین بن گئے, وہ ادھر کی دنیا کے جو ہے وہ ایم این اے اور ایم پی اے بن گئے, اور انہوں نے ادھر راج کیا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ اسی دنیا کے باسی رہے. اور پھر یہ ذہن میں رہے کہ جب روح اور جسم کی یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے, اگر روح غالب آ جائے جسم پر تو جسم میں روح والی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں, اور اگر جسم روح پر غالب آ جائے تو پھر روح میں جسم والی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. یہ جسم مادہ ہے, اس کے اندر کثافت ہے, اس کے اندر بھاری پن ہے, اور یہ حجم رکھتا ہے, یہ جگہ گھیرتا ہے, یہ وزن رکھتا ہے. مادہ کی ڈیفینیشن اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. روح یہ اس کے اندر لطافت ہوتی ہے, یہ حجم نہیں رکھتی, نہ اس کا وزن ہوتا ہے, نہ یہ جگہ گھیرتی ہے. جب یہ جسم کے اوپر روح غالب آ جائے تو پھر جسم روح کی طرح لطیف ہو جاتا ہے, اس کے اندر روح والی کیفیات آ جاتی ہیں, اور پھر اس کے اندر عالم یہ بنتا ہے کہ پھر یہ جسم بھی روح کی طرح لطیف ہو جاتا ہے. یہ جسم روح کی طرح پھر نظر نہیں آتا, پھر یہ جسم روح کی طرح اس کا وزن نہیں رہتا, یہ جگہ نہیں گھیرتا. اگر جسم روح کے اوپر غالب آ جائے تو پھر روح کے اندر جسم والی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. اب یہ ہمارے اور اللہ والوں کے درمیان فرق فقط یہی ہوتا ہے کہ ہماری روحیں بھی جسم جیسی ہو گئی, اور ان اللہ والوں کے جسم بھی روح جیسے ہو گئے ہیں. اور پھر آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں بزرگ پانی پہ چلتے رہے. پانی پہ کیوں چلے؟ اس لیے کہ جسم کے اندر روح کی کیفیات آ گئی تھی, اس کے اندر اب وزن رہا ہی نہیں تھا. جس طرح روح کا وزن نہیں ہوتا, ان کے جسم کا بھی وزن. وہ فلاں بزرگ ہوا میں اڑ رہے تھے تو وہ اڑے کیوں؟ کیونکہ اب جسم کا وزن نہیں رہا, اب وہ روح کی کیفیات آ گئی, اور روح کے اندر رکاوٹیں نہیں ہوتی. یہ بھی ذہن میں رہے کہ جسم کے سامنے دیوار کی رکاوٹ بن جاتی ہے, روح کے سامنے دیوار کی رکاوٹ نہیں ہوتی. جسم کے لیے فاصلے ہوتے ہیں, روح کے لیے فاصلے نہیں ہوا کرتے. روح جو ہے اس کے لیے فاصلے سمٹ جاتے ہیں, وہ بیک وقت جہاں بھی ہوتی ہے اور بیک وقت کروڑوں میل دور بھی موجود ہوتی ہے, اور اگر وہ چاہے تو یہاں رہ کر کروڑوں میل دور اپنا تصرف کر سکتی ہے, وہاں اپنا عمل دکھا سکتی ہے. آپ کہیں گے علامہ صاحب یہ فلسفہ سنا دیا, کوئی دلیل بھی تو دے دیں. آیت قرآن پڑھتے ہیں, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار لگا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ملکہ بلقیس ملاقات کے لیے آ رہی ہے. حضرت سلیمان نے چاہا کہ ہم اسے اپنی شان نبوت دکھا دیں, اس لیے آپ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا تخت جو کہ 80 ہاتھ لمبا ہے, 60 ہاتھ چوڑا ہے اور 40 ہاتھ اونچا ہے, ہیرو جواہرات سے لدا ہوا, 1000 میل دور مسافت پر ہے. مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے, مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے. فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت ہم اپنے دربار میں لا کے رکھ دیں. ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لا کے رکھ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا ہمیں اتنی تاخیر سے نہیں چاہیے, اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے. تو پھر ایک اللہ والا, اللہ کا ولی کھڑا ہوا. قرآن کہتا ہے علم من الکتاب, کتاب کا تھوڑا سا علم اس کے پاس تھا. حضرت سلیمان کا امتی ہے, آپ کی امت کا ولی کھڑا ہوتا ہے, عرض کرتا ہے حضرت اگر مجھے حکم ارشاد فرمائے تو میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر آپ کی بارگاہ میں رکھ سکتا ہوں. فرمایا ہاں ہمیں اتنی ہی جلدی چاہیے. انا آتی کبھی قبل ان یرتد طرفک, آپ پلک جھپکیں گے, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کی بارگاہ میں آ جائے گا. اس نے پھر آپ نے کہا اتنی جلدی چاہیے. اس نے عرض کی کہ حضرت اپنی آنکھیں بند کیجئے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں بند کی, پھر عرض کی حضرت آنکھیں کھولیے. آنکھیں کھولی تو ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا. میں پوچھتا ہوں یہ ہاتھ, اس کی تو ایک حد ہے, ایک حد تک جا سکتا ہے,
اس سے آگے نہیں جا سکتا. وہ کون سا ہاتھ تھا جو 1000 میل دور گیا اور وہاں سے اتنا بھاری برکن تخت اٹھا کر اس نے لا کر حضرت سلیمان کی بارگاہ میں رکھ دیا؟ آپ کو کہنا پڑے گا وہ جسم کا ہاتھ نہ تھا. جسم کے ہاتھ کی ایک حد ہوتی ہے، ارے وہ روح کا ہاتھ تھا جس کی نہ کوئی حد تھی نہ کوئی رکاوٹ اس کے سامنے تھی. 1000 میل دور سے وہ اللہ والے چونکہ روح کی دنیا کے باسی ہوتے ہیں، ان کے سارے معاملات روح والے ہوتے ہیں. ہم چونکہ جسم کی دنیا کے باسی ہیں اور جسم کی دنیا کے بندے ہیں. اور یہاں ایک اور بھی عرض کرتا چلوں، جسم والے لوگوں کو روح والے لوگوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی. ان کو سمجھ ہے یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں کہ تمہیں کیا خبر کہ روح کی دنیا کے معاملات کیا ہوتے ہیں. ارے جسم کی دنیا کے لوگوں اور جسم کی خوراکوں کا دھیان رکھنے والوں اور اس کی بیماریوں اور اس کی شفا اور اس کی صحت اور اس کی طاقت کا خیال رکھنے والوں، تمہیں کیا خبر کہ روحوں کی دنیا کے تصرفات کیا ہوتے ہیں، وہاں کے کمالات کیا ہیں. جو روحوں کی دنیا کے باسی ہیں وہ صرف یہاں کے لطف نہیں لیتے، وہ عالم ارواح کے لطف بھی لیا کرتے ہیں. مجھے مفتی صاحب نے اشارہ کر دیا ہے، میں ایک بات سنا کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت غوث الاعظم علیہ رحمہ، آپ نے ایک دن بیٹا پڑھ کے جب فارغ ہو کے آیا تو کہا کہ بیٹا آج جمعے کا خطبہ تم دو گے. تو کہا ٹھیک ہے. جمعے کا خطبہ آپ کے بیٹے نے بڑا مسجع مکفہ، بڑا فصیح و بلیغ اور بڑا خوبصورت علمی اور نقطے والا اور خوبصورت تحقیق کر کے خطبہ دیا. بیان کرتے رہے، آدھا گھنٹہ گفتگو کی، لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے. حضرت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری 5 منٹ کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. بس اتنا کہا، آپ نے کہا کہ انڈوں کا چھکا تھا وہ گرا، کچھ ٹوٹ گئے کچھ بکھر گئے. اتنا کہنا تھا کہ بس مجمع میں حال پڑ گیا، لوگ تڑپنے لگے، پھڑکنے لگے. کسی نے اپنا لباس پھاڑ دیا تو کسی کی روح اس کے کفسر انصری سے پرواز کر گئی. جب جمعے کی نماز پڑھ چکے تو بیٹے نے عرض کی کہ ابا حضور میں نے 8 گھنٹہ گفتگو کی اور بڑے علمی نکات بیان کیے، بڑی مسجع مکفہ فصیح و بلیغ گفتگو کی، لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے. آپ نے صرف اتنی بات کی کہ وہ انڈوں کا چھکا تھا وہ گرا، کچھ بکھر گئے کچھ ٹوٹ گئے. لوگ تڑپنے پھڑکنے لگے. وجہ کیا ہے؟ مجھے مطلب تو اس کا سمجھا دیں. کہ بیٹا تم نے جتنی باتیں کی تھی وہ جسم والی باتیں تھی، وہ کال کی باتیں تھی. یہ لوگ جسم والے نہیں تھے، یہ روح کے لوگ بیٹھے تھے، یہ حال والے لوگ تھے، یہ حال والے لوگ تھے. میں نے حال کی بات کی، انہیں سمجھ آ گئی. کہ ابا حضور مطلب تو سمجھا دیں. کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چھکا میں نے کہا اس کے اندر انڈے تھے، چھکے سے مراد عالم ارواح ہے اور انڈو سے مراد روحیں ہیں. جب میں نے کہا نا ایک انڈا ایک چھکا تھا اس کے اندر انڈے تھے تو ان کا دھیان ادھر عالم ارواح کی طرف چلا گیا اور وہ لطف ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا کہ ہم بھی وہی تھے جہاں حضرت شاہ جمال کی روح بھی تھی، ہماری روح بھی وہی تھی جہاں داتا علی حجویری کی روح تھی، ہماری روح بھی وہی تھی جہاں معین الدین چشتی اجمیری کی روح تھی، ہماری روح بھی وہی تھی جہاں بابا جی فرید الدین گنج شکر کی روح تھی. ہماری عام روح ان پاکیزہ روحوں کا دیدار کرتی رہی، ان کی سنگت اور صحبت انہیں نصیب رہی. جب کہا نا کہ وہ ادھر چھکا گرا کچھ بکھر گئے کچھ ٹوٹ گئے تو مطلب یہ تھا کہ یہ روحیں وہاں سے لا کر دنیا میں پھینک دی گئیں. کچھ پہلے مر گئے کچھ بکھر گئے، کچھ روحیں پہلے آ گئیں کچھ روحیں بعد میں آئیں. انہیں جدائی کا جو غم تڑپانے لگا کہ ادھر تھے تو ہماری روحیں حضرت بابا شاہ جمال کی روح کے ساتھ تھی، ارے دنیا میں آئے تو اس روح سے جدائی پڑ گئی ہے. اب وہ روح کے ساتھ نسبت نہیں رہی. ادھر تھے تو غوث الاعظم کی روح بھی اس کی زیارت کا شرف نصیب ہوتا تھا. دنیا میں آئے تو وہ ادھر تھے تو روح محمد کا دیدار بھی نصیب ہوتا تھا. اسی لیے کہا تھا نا
کہ وسدے ہاسے وسدے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے. یا رسول اللہ ادھر تھے تو آپ کی روح کا دیدار کرتے رہتے تھے اور آپ کی مجلس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے کہ کہیں روح کو پکڑ کر جسم کے پنجرے میں بند کر کے دنیا میں نہ بھیج دیا جائے. یا رسول اللہ اسی لیے وسدے ہاسے وسدے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے. یا رسول اللہ ادھر رہتے تھے تو آپ کی مجلس میں رہتے تھے, آپ کی روح کا دیدار کرتے رہتے تھے. وما علیہ الا البلاغ.